کرے تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. وہ کیسا امتی ہے, وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت, اس کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اپنے بچوں کو کس نبی پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین ہے جس سے سونوگرافی ہوتی ہے اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی, یہ مشین بتا سکتی ہے اس کو. یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا, اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے حضور کو کچھ خبر نہیں. اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی. غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے, اور یہ ایک بیسک بات ہے, اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی. سنو ایک بتا رہا ہوں, غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے. تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے, خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا. بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 لاکھ میل دور ہے, تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے. بتاؤ مجھے بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ثم دنا فتدلی او ادنا ما زاغ البصر وما طغى, کہ جب میرے محبوب نے اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا, ذرا غور تو کرو. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تیری ماں کو بھی بخشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں اس کی بخشش مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, اور بن مانگے دیا, اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل میرے سنت. بھائی میرے دوست, پھر حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنو حذیفہ, آج ایک فرشتہ آیا, اس سے پہلے وہ کبھی فرشتہ, اور اس نے آ کے مجھے پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے, اور آپ کے نواسے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار. بے شک سبحان. دل لگا کے ذرا بولو, ذرا مسکرا کے بولو. اب بتاؤ یزید نے کہا میری بیعت کر لیں حسین, کیا کر لیں؟ شراب پیتا تھا, حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شراب پیتے ہوئے, اور کوئی بگڑا ہوا آدمی اگر طاقت میں آ جائے تو بڑے فتنے پھیلا دیتا ہے. پھر جی اگر کوئی بگڑا ہوا آدمی کو تھوڑا سا پاور مل جائے تو بغیر کاٹ کے کہیں جاتا تھوڑی ہے. آج کل لوگ بڑے بے وقوف ہیں, ہاں وہ سمجھتے ہیں عزت ملے گی 4-5 آدمی آگے پیچھے رکھ لو. مولا علی نے کبھی اپنا محافظ رکھا ہی نہیں. کسی نے پوچھا آپ کوئی حفاظت کرنے والا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا موت تو خود حفاظت کرتی ہے جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا. آج کل پی آئی پی کلچر ہے, معاذ اللہ پی آئی پی کلچر مسلمانوں میں. دنیا کا اتنا بڑا پی آئی پی اس کے بعد نہیں گزرا جتنا بڑا پی آئی پی عمر فاروق اعظم تھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مگر عمر کو رات کو نیند آتی تھی, ایسی نیند آتی تھی کہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے. اور آج کل پولیٹیشین بیچارے اے سیوں میں کروٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی. کیونکہ انصاف کر کے اگر سو تو پتھر پہ بھی نیند آ جائے گی. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. مجھے ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولو. امام حسین سے کہا اس نے کہ حسین نماز پڑھائے, مجھے کوئی پرابلم نہیں, حسین مسجد نبی میں رہے مگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. جب عبید اللہ اس نے جب بلایا ولید نے امام حسین کو, آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. نہیں, معلوم کیا فرمایا؟ میرے جیسا یعنی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام
اسی فصاحت اور بلاغت کا جملہ بولا ہے کہ امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کر رہا, نہیں فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, یعنی قیامت تک جو حسین کے جیسا ہوگا وہ یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. اے کیا چھوڑا بولو, جلدی بولو. ہاں مدینہ ویسے 8 دن دل کی عادت سے دیکھو, ہمارے ربانی بھائی جاتے رہتے ہیں, قاری یوسف صاحب بھی ہو کے آئے ہیں, قاری مرسلین صاحب جا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے میں بھی ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. میں سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں. کیوں معلوم ہے کیوں معلوم ہے, میں زیادہ سوچتا نہیں, نقصان فائدے کا. یہ مسجد میں بیٹھ کے ڈھونگ نہ کیا کرو یا اللہ مدینہ دکھا دے, اور ادھر رجسٹریاں لکھی پہ لکھی جا رہی ہیں, ادھر زمینوں کے زمین انبار لگا دی, ادھر بینکوں میں لاکھوں روپیہ, ادھر پھر وہی ڈرامہ, یہ اللہ مدینہ دکھا دے. حج فرض ہو گیا, عمرے کی دعا مانگ رہا ہے بے وقوف. ابے کیوں بے وجہ کی بات کرتے ہو بھائی, جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. 8 دن سنو, 8 دن حاجی رہ کے جب نکلتا ہے تو بہت روتا ہے. اور کیوں رو رہے ہو حاجی صاحب؟ یار مدینہ چھٹ رہا ہے, میرے نبی کا مدینہ چھٹ رہا ہے. یار تیرے دل پہ تو ایسا درد ہے. او حاجی جی, وہ جو 52-53 سال جو مدینے میں رہے حسین, جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہی کہتے ہوں گے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میرا امام مدینہ چھوڑ کے مکے آتا ہے, اور مکے سے پھر بڑے خطوط آتے ہیں ان کے کوفے والوں کو, ہم شیعان علی ہیں, آ جاؤ ورنہ یزید جیسے کے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کرنی پڑے گی. آ تو جاتا مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں. اور توجہ کرو, امام نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا, جاؤ تم کوفے جاؤ. 40,000 لوگ مرید ہو گئے ایک رات میں. کہا آ جائیے حضور اچھا ماحول ہے. مگر جب دوسرے دن یزید کا دباؤ بڑھا, حکومت کا پریشر بڑھا, حکومت کے پریشر نے بڑے بڑے کو بدل کے رکھ دیا ہے. مگر سنو, جو حکومت کے پریشر میں نہ بدلا اس کا نام حسین ابن علی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں سید صاحب, واہ 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 واہ. جلدی بولو جلدی بولو. اب دیکھو امام علی مقام چل دیے. ادھر جب نماز پڑھائی کس نے, مسلم بن عقیل نے, آپ کے بھائی نے, تو جب سلام پھیرا تو 40,000 میں سے ایک بھی نہیں تھا. کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں. بجھا چراغ جلایا تو میں اکیلا تھا, بجھا چراغ جلایا تو میں. اب سنو امام علی مقام جب نکل گئے تو راستے میں حر نے روک لیا, اور جب حر نے روکا تو آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ فرات کا کنارہ ہے, یہ وادی نینوا ہے. فرمایا یہیں ٹھہرو. سیدہ زینب نے کہا اور کہیں رکنے کو حکم نہیں دیا؟ فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں میری شہادت ہونی ہے. میرے ابا نے ادھر ہی آ کے فرمایا تھا, حضور نے خبر دی تھی کہ فرات کے کنارے حسین کو شہید کیا جائے گا. اور توجہ ہے کہ نہیں میرا امام عالی مقام. اور سنو ادھر دیکھو, جب موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا برٹش امپائر کے خلاف لڑنے جا رہے ہو, کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ برٹش امپائر ہے, پوری دنیا پہ حکومت ان لوگوں کی, آپ ان سے لڑ سکتے ہیں؟ کیسے آزاد کراؤ گے ہندوستان اس چرخے سے, اس سود سے کیسے کرو گے؟ کہا مجھے خبر ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے. کہا بھروسہ پھر کس پہ؟ کہنے لگے مجھے طاقت کے پہ بھروسہ نہیں ہے, مگر میں نے حسین ابن علی کی داستان پڑھی ہے کہ 72 کو مٹانے کے لیے بڑی لمبی چوڑی فوج آئی تھی, مگر 72 کے خیمے جہاں لگے تھے وہی لگ رہے ہیں لمبی چوڑی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے ہیں سید صاحب, بہت خوب. سنو ذرا توجہ کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کو یوں بیان کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں. یزید نے کتنے لوگ بھیجے؟ اچھا 72 کے مقابلے کے نہیں کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ 100 سویلین نہیں تھے, فوجی آرمی کتنی آرمی ہونی چاہیے؟ 72 کے لیے کتنی؟ 100 200 300 250, چلو 500, چلو 1000 نہیں, 1000 بھی نہیں, 2000 نہیں, 5000 نہیں, 10,000 نہیں, 20,000 نہیں, 22,000 کا لشکر بھیجا ایک فوج کا. یزید سے کہا خط لکھ کے عبید اللہ میں زیاد نے
او یزید کیا تیرا آپ نے یہ اتنی کیوں بھیجی ہے فوج؟ ارے 1000 بھیج دیتے، 72 کے لیے کافی تھی. یزید کا خط پوری دنیا کو حسین کی جرت، شجاعت اور جرت کا پتہ دے رہا ہے. اس نے یزید نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا عبید اللہ، سن تو نے جو لشکر گنا ہے 72 لوگوں کا، یہ تو گن لیا 72 ہے، یہ نہیں سوچا تو نے کہ 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے نواسے کتنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب. اب سنو کربلا، تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں؟ بھائی صاحب یہ سوال مائک دینا، بھائی صاحب یہ مائک دینا، اس میں نکالیے، ادھر زور سے بولو. ارے دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟ حسین کربلا کے میدان میں ہے. یہ پیغام سنا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. کون سا پیغام؟ جو کہ مجھے آپ کو سامنے. ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، اس کو آواز کو بڑھائیے بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز بڑھائیے بس، ٹھیک ہے، یہاں پہ رہنے دے، دل لگا کے بولے سبحان اللہ. صحیح بات آئی. اب امام علی مقام کربلا کے میدان میں رات ہو گئی، رات میں پوری رات عبادت میں گزری. آج کل محرم منانے والے رات پوری رات ناچ گانے میں گزارتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا رہے ہیں، دوستوں سے کہہ رہے ہیں اپنے چلے جاؤ، تو پھر چراغ جلاتے ہیں، تو پھر وہیں بیٹھے. 3 بار ایسے ہی کیا. فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ کہ کہاں جائیں، آپ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہو، آخرت میں بھی ہمارے سردار ہو، حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے تو پھر آسمان کی طرف دیکھو. ابھی میں آپ سے کہوں ذرا اوپر دیکھو تو آپ کو کیا دکھا دو گے؟ آپ ایسے ہی کہیں گے نا. مگر جب حسین نے کہا تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں. فرمایا دیکھو. جب حسین نے دیکھا، کربلا کی تاریخ کہتی ہے، حسین نے جب فرمایا دیکھو اور ان ساری جنتوں کو دیکھ لو جن نے تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے، یعنی آل رسول کی محبت میں جان دے رہے ہو، تو ادھار کا سودا نہیں ہے، نقد کا سودا ہے. پھر میرا امام ادھر دیکھو، توجہ خالی صاحب، کربلا کے میدان میں جس حر نے روکا تھا وہ کھڑا ہے ادھر. صبح فجر کا نماز کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، وہ ادھر کھڑا ہے. ادھر حسین ابن علی ہے، اس کا دل کانپ رہا ہے. او یار اتنا جنگجو آدمی ہے، او حر تیرے دل کو کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، میں حضور کے بچے کے خلاف لڑ رہا ہوں، حضور کے بیٹے کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. او میرے بھائیو، او میرے دوستو، اس کا دل اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور کہا اے آقا حسین، میں نے آپ کو روکا تھا کربلا کے میدان میں، مجھے معاف کر دیں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حسین نے گلے لگا لیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور تلوار دے دیجئے. اپنے ہاتھ سے ہاتھ کے تلوار دے دی، لو اس کی تلوار اپنے ہاتھ سے دے دی، لو سر پہ ہاتھ رکھا اور گئے. تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ 25 سے 30 منٹ حر نے اکیلے نے تلوار چلائی تو تقریباً 120 لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچایا. جب علی کے بیٹے کا سر پہ ہاتھ رکھا تب تلوار میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی، تو پھر علی کے بیٹے کی تلوار کا عالم کیا ہوگا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. حسین کے سامنے ان کے بھتیجے، ان کے بھائی حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے سب شہید ہوتے رہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. مگر سنو سب کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. کبھی بیٹا ضد کرتا ہے 18 سال کا بھیج دیا، پھر بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آئے، پھر بھتیجا ضد کر رہا ہے بھیج دیا. آخر حضرت عباس کو، قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں، حضرت عباس علمبردار کو امام نے جنگ لڑنے نہیں بھیجا. توجہ چاہتا ہوں ذرا
غور کریں کیوں نہیں بھیجا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو نہیں بھیجا، ان کو کہا کہ تم پانی لے کے آؤ، اور انہوں نے یہ کیا بھی۔ 22,000 کے لشکر میں اکیلے ہٹاتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، مارتے ہوئے آپ نے جا کے پانی پہ قبضہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا حسین جانتے تھے کہ میں جس کام کے لیے بھیجوں گا عباس اس کو ادھورا نہیں چھوڑے گا، تو پانی کے لیے بھیجا۔ اگر جنگ کے لیے بھیجتے تو 22,000 میں ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ امام اب اکیلے رہ گئے۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کون حسین ہے؟ کبھی سب طرف سے چھوڑ کے سوچو، یہ وہی حسین ہے یہ جب پیاسے ہوتے تھے حضور اپنی زبان چساتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت کی محبت دل میں لاؤ اور سنو، یہ کون حسین ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جب یہ روتے تھے تو اللہ ہرنی کا بچے کو ہرنی کے ذریعے بھجوا دیتا تھا۔ آج یہی حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہیں۔ ایک 22 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے آپ کا بیٹے امام زین العابدین۔ کبھی آپ کو بخار آتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں۔ امام زین العابدین وہ کہنے لگے مجھے اجازت دیں، فرمایا نہیں، تم میرے بعد میری نسل تم سے چلے گی، تم میرے خلیفہ ہو بیٹے، ساری امانت تمہاری نظر تمہاری سونپ رہا ہوں۔ پھر امام چل دیے، اور سنو اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں اب قیامت میں ملیں گے، میرے باپ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا، قیامت میں ملیں گے، اے شہر بانو تم نے بڑا ساتھ دیا، اللہ تمہیں جزا دے، مگر اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر کہا اب زینب میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تم سب کو، اور تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو لے جانا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہوں، جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہوں، ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا لے انسان کی کمر ہمیشہ کے لیے ڈھک جاتی ہے، مگر ایک 6 مہینے کے بچے کا بھی لاشا اٹھایا ہے امام نے۔ اس کے باوجود بھوکے پیاسے ہیں مگر کربلا کے میدان کی طرف چل رہے ہیں۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرا امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ جب بیٹھا اور جب ہاتھ میں تلوار لی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین ابن علی ہے، ایسا لگتا تھا مولا علی مشکل کشا ہے، ایسا لگتا تھا ہاتھ میں تلوار یہ ذوالفقار ہے، مگر ایسا لگتا تھا یہ حسین کربلا کے میدان میں نہیں ہے بلکہ بدر کے میدان میں مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں آج میاں نہیں نکلا ہے، ایسا لگتا تھا کہ آج جرت حیدر کرار اپنے تیور دکھانے کے موڈ میں ہے، اور علی کے بیٹے نے جو بھوکا پیاسا خود ہے 22,000 کے لشکر پہ گئے، توجہ چاہتا ہوں قاری صاحب، 22,000 کے لشکر پہ گئے اور اکیلے جا کے کہا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا جو بھوکا پیاسا خود ہو، جس کے بچے بھوکے پیاسے ہو، جس کی بیٹی بھوکی پیاسی ہو، جو خود کس نے کھانا تیتی سے نہ کھایا ہو، وہ جا کر کے 22,000 کو للکارے، اور جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو حسین نے اکیلے جا کر کے 22,000 کے لشکر پہ حملہ بول دیا۔ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں یزیدوں نے گھیرا تھا، ان سے سوال یہ ہے خدا کی قسم وہ تیرا حسین ہوگا جو گھرا ہوگا؟ کربلا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کے دن جب علی کا بیٹا نکلا تھا تو اسے نہیں گھیرا تھا بلکہ اس نے 22,000 کو گھیر کے مارنا شروع کر۔ میری طرف زور سے بولو، حسین کربلا کے میدان میں۔ اچھا تلوار چلا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے قاری صاحب توجہ،
ایسا لگتا ہے جیسے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر کود گیا ہے، مگر بزدل تو بزدل ہوتا ہے نا. شیمان نے کہا ارے علی کا بیٹا ہے، مر جاؤ گے سب. پھر بھوکا پیاسا ہے مگر نبی کا نواسا ہے، اس کے تیر مارو. اب سننا، یہاں سے میری تقریر کا آخر بھی ہے اور آپ کا امتحان بھی ہے کہ آپ سنو گے کہ نہیں. زیست کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ایک تیر چلا، پہلا، دوسرا، تیسرا. حسین کے آ کر کے علماء آج دعا دیں گے. یہ سینے میں تیر لگا ہے. پہلا تیر جب امام کے سینے میں لگا تو گھوڑا پلٹ گیا. اور میری بہنیں توجہ کریں، غور کریں، میری بہنیں سنیں. امام نے آ کر کے کہا زینب. خیمے میں واپس آ گئے. کیا رو رہی تھی؟ روئی تھی. اور زینب نے عرض کی اے میرے بھائی، مدینے میں ساتھ میں پلے بڑے ہیں ہم، امی کی گود میں، نانا کی گود میں، ابا علی کی گود میں. آپ میرے بھائی ہو، میری جان سے زیادہ پیار ہے آپ سے. میں بہن ہی تو ہوں، کب تک ضبط کروں گی؟ جب آپ کے تیر لگا تو میری آواز نکل گئی، میری ہائے نکل گئی. میں یہاں ہوں، میں کچھ بھی ہوں مگر بہن ہوں آپ کی. حسین بس مجھے معاف کر دینا. امام نے کہا میری بہن، جب دنیا تاریخ لکھے گی کربلا کی تو زینب کو نہیں بھولے گی. دنیا اس بات کو کہے گی اگر حسین لاجواب تھا تو اس کی بہن زینب بھی لاجواب تھی. اگر حسین کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑ رہا تھا تو زینب پردہ نہیں چھوڑ رہی تھی. اے میری بہن، قیامت تک جو تو نے قربانی دی ہے، تیری جیسی بہن کسی بھائی کو میسر نہیں آئے گی. تو نے اپنے بچے سب کچھ میرے لیے قربان کی ہے، مگر میری زینب ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں نانا کا دین بچانے آیا تھا. میری زینب چیخنا چلانا نہیں، رونا نہیں. تو نبی پاک کی نواسی ہے، تو مولا علی کی بیٹی ہے، تو نے فاطمہ کی گود میں تربیت پائی ہے. میری بہن رونا نہیں، ابھی تو صرف تیر لگا ہے تیرے بھائی کے، جب لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے. یہ کہہ کے حسین نے فرمایا نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. اگر یہ حدیث آج ہر بھائی اپنی بہن کو بتا دیتا تو کسی کی بہن غیر مسلم کے گھر میں نہ گئی ہوتی. ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے علاماتی نشان اپنے چہروں پہ نہیں لگا رہی ہوتی. ہمارے قوم کی بچیاں اپنی سٹوریاں اپنے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ چند پیسے اور ٹکوں کے چکر میں اپنے جسموں کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، آپ کو دل سے بات بتاتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا اور رونے لگا، کم سے کم 5 منٹ تو روتا رہا. میں نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب میری ایک بیٹی ہے، اس کی عمر تقریباً 11-12 سال کی ہے. اس کی ماں نے مجھے آج کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈانٹو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اسے خراب ویڈیو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو تو ڈانٹا مگر پھر میں سجدے میں جا کے توبہ کر کے بولا مالک میرے اعمال میری بچی پہ اثر کر رہے ہیں، مجھے معاف کر دے مالک. میں جو گندی ویڈیو دیکھتا ہوں اس کا اثر میری بیٹیوں پہ ہونے لگا، میری بہنوں پہ ہونے لگا. او میرے دوست، میرے بھائی، زندگی چند دن کی ہے، یہ تو نے کیا زندگی بنائی ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن آپ تجھے پردے میں رہنا ہے، پردے کی حفاظت اور توجہ کرو. امام جب گئے کربلا کے میدان میں، امام کے جب تیر لگے، میرے امام کے معلوم ہے کتنے زخم آئے ہیں؟ نبی کے نواسے کے 113 زخم آر پار تھے. 113 آر پار زخم تھے میرے امام کے. گردن آپ جب گھوڑے پر سوار تھے تو نیچے گرنے لگے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جب حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے تو دعا کرتے تھے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا، میرے مالک میرے نانا کی امت کو بخش دینا. اور پھر کہا او میرے قاتل تھوڑا ٹھہر جا، نماز کا ٹائم ہے، مجھے سجدہ کرنے دے، مجھے سجدہ کرنے دے. حسین سجدے میں چلے گئے اور پھر وہ گردن کاٹ دی گئی جسے نبی چومتے تھے. مگر میرا ایک ہاتھ کاٹو نا اور میرے گھر ڈال کے آ جاؤ، میری بہنیں پاگل ہو جائیں گی روتے روتے، میرے بیوی میرے بچے سب روئیں گے. اور حسین کی بہنوں کو سلام کرو کہ سر نیزے پہ ٹنگے ہوئے ہیں، کربلا میں نیزے پر سر چڑھے ہوئے ہیں اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، دوپٹے چھین
لیے گئے پھر بھی مگر نبی کی نواسی کیا کہہ رہی ہیں؟ او بیٹیو ادھر سورج ڈوبنے والا ہے. حضرت علامہ حسن کہتے ہیں وہ کہتی ہیں ادھر سورج ڈوبنے والا ہے, میرا بھائی شریعت بچا کے شریعت کے لیے شہید ہوا ہے, چلو نماز کی تیاری کر لو. یہ جو مسلمان دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, یہ مسلمان جو 3-3 گھنٹے فلمیں دیکھنے میں دل لگاتے ہیں, یہ اس حسین کے نانا کے ماننے والے ہیں. میاں ذرا توجہ تو کرو, بیویوں نے سجدے میں سر رکھ دیا. اچھا وضو تو کر نہیں سکتی تھی, تیمم کیا, نماز پڑھ رہی ہیں. چھوٹی والی بچی سکینہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں, شہر بانو بھی سجدے میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں. ادھر خون لال لال ہو رہا ہے, ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر, ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو میاں آوازیں آتی ہیں. ادھر سیدہ زینب سجدے میں ہیں, یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, یہ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ اس حال میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا, اے میری پھوپھی جان, ارے ایک بچہ شہید ہو جائے ماں نماز بھول جاتی ہے, مگر آپ کے بھائی بچے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے سارے لوگ شہید ہو گئے. آپ نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا, مگر میری پھوپھی جان کبھی آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی. اے میری پھوپھی جان یہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمانے لگی میرے زین العابدین اور کس سے سیکھتی؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے سجدہ کرنا, اپنے نانا مصطفیٰ سے سیکھا ہے. اللہ کے رسول کی نواسی 15 سال تک کربلا کے بعد حیات رہی, مگر میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھو تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہاری حیا ہے, اسے ختم نہ ہونے دو. تمہارا پردہ ہے, اسے ختم نہ ہونے دو. تم کسی لائق نہیں بچو گی جب تک تمہارے حسن میں اس کو دلچسپی ہوگی, وہ تم سے دلچسپی رکھے گا, مگر پھر یہ حسن ختم, پھر قیامت شروع تمہاری. سنو مولا امام حسین فرماتے ہیں جو فتن کے دور میں, یعنی جب برقع اوڑھنے والی کا مذاق بنایا جائے شادیوں میں, اس دور میں اگر کوئی اللہ کی بندی شادی میں برقع اوڑھ کے جائے, پردہ کر کے جائے, تو فرماتے ہیں اس کا یہ پردہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے افضل ہے. یہ پردہ کرنے والی عورت میرے بھائیو, امام زین العابدین کی بہن سیدہ زینب یہ کتنے دن تک رہی؟ یہ تقریباً 15 سال تک رہی, مگر کبھی کسی نے چہرہ تو دیکھو, برقعے میں بھی ان کو نہیں دیکھا. ان کا وہ جو پڑوسی ہے نعیم, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا 15 سال میرے پڑوس میں رہی, مگر کبھی میں نے انہیں پردے میں بھی نہیں دیکھا, یعنی جاتے ہی نہیں دیکھا, نکلتے ہی نہیں دیکھا. کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, عبداللہ ابن جعفر ان کے شوہر تھے, ان کا ایک چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے بغیر دیکھے وہ علاج نہیں کرے گا. کہنے لگے شریعت اجازت دیتی ہے, دکھا تو زینب چہرہ. وہ انسٹاگرام پہ ناچنے والی ہو, وہ ویڈیو بنانے والی ہو, اور شادیوں میں پردہ رہنے والی ہو, کہ کربلا کی زینب کا یہ پیغام تم سینے میں اپنی رکھ سکتی ہو؟ تو سنو, انہوں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی چہرہ. کیوں نہیں دکھائیں گی آپ؟ کہ اس وجہ سے کہ شریعت میں تو اجازت ہے, مگر میں نانا کی آخری نواسی ہوں, میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں, میں نانا کی نواسی ہوں. میرا باپ علی ہے, میرا ایک بھائی حسن ہے, ایک حسین ہے. اگر میں نے آج منہ کھول لیا تو قیامت تک آنے والی بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں, تم پردے میں رہو, تمہارے بچے بھی نیک بنیں گے, تم سجدے میں سر جھکاؤ. اور آخری بات میری یہی ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب اپنے باپ کو قبر میں رکھا ہے. ابھی 1.5 سال ہوا ہے کہ قاری صاحب میرے ساتھ میں تھے, میں مدینہ شریف جا رہا تھا, یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے قاری صاحب. تو پھر میری والدہ کا انتقال کا فون آیا, میں فلائٹ واپس آئی رنوے سے, میں واپس گیا, اپنی ماں کو میں نے دیکھا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہوتی ہے آپ بیتی, ایک ہوتی ہے جگ بیتی. باپ کے مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈی مٹی سے کیا رہو گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا, اپنے باپ کا, فرماتے ہیں میرے نزدیک بغیر کپڑے کے چومنا, تو فرماتے ہیں ایسا ہے میرے نزدیک نفلی عبادت 7 سال کی کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا تلوہ چومنا. اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا چومے گا بولو؟ اس کا باپ نہ ہو, ماں باپ زندہ ہو نا تو یاد رکھو گھر پرانا بھی ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے, اور ماں باپ نہ ہو نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. تم جن ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہو نا, ایک دن یہ چلے جائیں گے, تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا نہیں, کچھ نہیں بچے گا. وہ ماں پیار کرنے والی نہیں بچے گی. یاد رکھو ماں وہ ہستی ہے, اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے. ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے, کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے, صحابی ہے سامنے حضور ہے, پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ کیوں ناراض ہے اس سے, اس کی روح نہیں نکل رہی, ایمان پہ
اس کی روح نہیں نکل رہی, کلمہ نہیں پڑھ پا رہا, یہ کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے, مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے. او لوگوں, ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے. اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے. ماں وہ ہستی ہے. ہاں قاری صاحب, پہلے کمرے میں جاؤں نا, ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ, تو آواز دینے کی مہلت, یہ قاری غلام مرسلی نے گواہ ہیں, کبھی مہلت نہیں ہوئی. وہ گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا. تو میں کہتا تھا اتنی بیمار رہتی امی پھر بھی رات میں نیند نہیں آتی. کہ بیٹے نیند تو آتی ہے, مگر جب گاڑی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو بیٹے میری آنکھ کھل جاتی ہے. مگر آج وہ نہیں ہے, ان کی یادیں ہیں. اب ٹھنڈی مٹی ہے, اب کیا فائدہ ہے جیتے جی ماں کے ساتھ دل نہیں لگایا, بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے. اگر کسی کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا. اگر تو شراب پیتا ہے تو حسینی نہیں ہے, یزیدی ہے, یزیدی ہے. عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا یزیدی, یزید. اگر آج کا نوجوان کوئی ناچ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے, یزیدوں کے کام ہیں, یہ حسینیوں کے کام نہیں ہے, یزیدیوں کے کام ہیں. کوئی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ ابھی کربلا کا فلسفہ یہ مولانا صاف کر کے نہیں گیا, میں صاف کر رہا ہوں. بے پردہ رہنے والی کا طریقہ یزیدی طریقہ ہے, پردہ رہنے والی حسینی طریقے میں رہ رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میری بہن کہ میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں, خدا کی عزت کی قسم نماز چھوڑنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے, اور کسی بھی حالت میں نماز کے لیے تیار ہو جانا یہ حسین کا. میری تقریر مکمل ہوئی اور ختم ہوئی میرے دوست, میرے بھائی, اور میرے بعد آپ نے سننا ہے ایک عظیم شاعر کو. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں. دیکھو میرے بھائی, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ عمل کرنا, اور اگر میری موت کی خبر سنو تو میرے لیے دعا کرنا. اگر یاد رکھنا میں نے پورا دل سے بات کہی ہے, جتنی بھی کہی ہیں, اب آپ کے دل میں اللہ اثر ڈالے اس کی دعا بھی اس سے ہی کرتا ہوں. اے اثر کرنے والے, اے مؤثر حقیقی,